إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا یہ حصہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کے تعلق سے فرمایا کتاب الشہادہ کے اندر کہ تم ظلم کے اوپر گواہی دینے والے نہ بنو. اللہ رب العزت نے یہ جو 4 مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ ایک کے بعد ایک آتے ہیں اور ان میں سے ایک رجب ہے جو ان سے منسلک نہیں ہے. یہ 4 مہینے محترم ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ برات یعنی سورہ توبہ کے اندر بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے تعلق سے جو تعلیم دی وَلَا تُظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کے اوپر ان ماہوں میں ظلم نہ کرو. اور اس آیت کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم ظلم پر گواہی دینے والے نہ بنو، اور اگر تمہیں گواہی دینے کے لیے ظلم پر بلایا جائے تو اس پر تم گواہی نہ دو. اس اعتبار سے ان 4 مہینوں کا احترام مسلمان کے اوپر لازم ہے. اللہ نے اس کا حکم دیا. 12 مہینوں کے اندر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے، مگر بالخصوص ان 4 مہینوں کے اندر خاص اہتمام کرے کہ اس سے گناہ نہ ہو اور نیکیاں کرے. لہذا جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، محرم کا مہینہ، اس کے تعلق سے قرآن میں یہ بات آئی محترم مہینوں کو لے کر. دوسری طرف بالخصوص محرم کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس ماہ مبارک کے اندر کوئی ایسا مخصوص عمل کیا ہے کیا؟ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی
10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی وجہ، انہوں نے بتایا کہ یہی وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر فتح یاب کیا، اور فرعون کو سمندر میں غرق کر کے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا۔ تو ہم اسی کی یاد میں 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ، جو اغلباً سنیچر کی روز آئے گی، کمنگ سیٹرڈے، نیکسٹ سیٹرڈے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے تمہارے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر ایک اور بات کہی کہ اگر میں اگلے سال رہا تو 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ وجہ اس کی یہودیوں کی مخالفت، ان سے مشابہت نہ ہو جائے، اس نسبت سے فضیلت 10 کے ساتھ 9 کی ہے۔ ایک تو نبی کا واضح فرمان، اور دوسرے یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، اللہ کے نیک بندے نیکیوں میں جلدی کرتے، تو 9 تاریخ جلدی ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے انسان نہ رکھ سکے 9 کو، کوئی وجہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں 10 کے ساتھ 11 کو ملا دے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ یہ ایک عمل ہمیں ملتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ 4 محترم مہینوں میں سے یہ بھی ایک مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں زیادہ نیکیاں کرے انسان، گناہوں سے بچے، اور ان مہینوں کا احترام کرے، اور اپنی ذات سے اپنے ماحول کے اندر امن و امان رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کی حکمت بھی علماء نے، مفسرین نے بیان کی کہ 4 مہینوں کے اندر اس دور سے لے کر آج تک، اس زمانے میں لوگ اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، سواری یہی چوپائے ہوا کرتے تھے، تو لوگ حج کے لیے نکلتے تھے، ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے ایام کے اندر پہنچنے کے لیے ذی القعدہ کے مہینے میں نکل جاتے تھے۔ تو اب آتے ہوئے جاتے ہوئے حج کے لیے پورا مسلمان کے دنیا کے اندر امن و امان رہے، ایک حاجی امن کے ساتھ پہنچے، اور پھر جب حج کر کے لوٹتے تو یہ مہینہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان امن و امان کے ساتھ اللہ کے گھر تک پہنچے، اور امن و امان کے ساتھ پھر حج کے فریضے کو ادا کر کے اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امن و امان رکھنے کی تلقین کی۔ تو اپنی ذات سے ہم جس جگہ پر ہیں، جس ماحول میں ہیں، اپنی ذات سے امن و امان رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے تعلق سے ایک اللہ کا محبوب بندہ، معروف مشہور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، آپ کے دور خلافت کے اندر یہ نقطہ بہت توجہ کے ساتھ سننے سے متعلق ہے۔ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا تو لگ بھگ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں گزرے، ہجرت کے 10 سال وہ، 2.25 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، 12.25 سال 12.5 سال گزر چکے تھے، اور ایک طویل عرصہ 10 سالوں میں سے عمر بن الخطاب کے خلافت میں سے گزر چکا تھا۔ خطوط کا سلسلہ، گورنرز مختلف علاقوں کے جو تھے ان کے ساتھ مدینہ کے اندر خط و کتابت کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ تو بہت سے انسٹرکشنز ہوتے تھے، بہت سی ہدایات ہوتی تھیں، بہت سے احکامات، بہت سے جو ہے وہ باتیں ان خطوط کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ خطوط کی جو جنبانی ہوتی ہے
اس کے اندر جو ہے وہ تاریخ دنوں کا تعین نہ ہونے کے نتیجے میں تو بڑا معاملہ جو ہے وہ کہ اس کے اندر کنفیوژن کا ہونے کے امکانات رہتے ہیں. دن تاریخ ڈیٹ ہو تو نہیں ہوتا ہے، تو کیوں نہ جو ہے وہ مسلمان اپنا ایک جنتری یعنی کیلنڈر متعین کریں. عمر بن الخطاب نے اس مشورے کو پسند کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنتری کے اندر پہلا مہینہ کون سا طے ہو. 12 مہینے ہیں محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، اس میں پہلا نمبر کے اوپر کون سا مہینہ ہو، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ. اس میں بہت ساری رائے آئیں. اللہ کے نبی کی ولادت کا کسی نے بتایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. الگ الگ رائے ہیں. اس میں ایک رائے یہ بھی تھی کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی نئی تاریخ کا چاند نکلا تھا ذی الحجہ کی، اور اللہ کے نبی جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو محرم نیا چاند نیا مہینہ یہی شروع ہوا تھا. لہذا مدینہ میں آنے کے بعد اسلام کی ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا تھا. 13 سال مکہ میں تو نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے تھے، عبادت کرنے نہیں دیتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے نہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا اور اب یہاں پر آزادی تھی، شریعت کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک قوت اور طاقت دی، گویا کہ ایک نئی شان سے شروعات ہوئی اسلام کی. تو یہاں پر ایک شاندار طریقے سے نئے سال کا آغاز ہوا. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ نہ رونے کا، نہ ماتم کرنے کا، نہ چیخ و پکار کرنے کا کوئی مہینہ نہیں ہے. اس کی تاریخ کو سامنے رکھیں، اس کی شان کو سامنے رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک بہت اہم واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 50 سال کے بعد ہوا، یعنی شہادت حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی شہادت کا واقعہ. اس کے تعلق سے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جس نے قتل کیا، جو اس میں شریک رہا، جس نے معاونت کی، شریک رہا اور اس کے اندر ہیلپ کی، سپورٹ کیا، اور نمبر 3 جو اس شہادت سے خوش ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ، چونکہ اللہ کے نبی نے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی تھی، بار بار تلقین کی تھی، لہذا ایک مسلمان ایسے تمام لوگوں سے بری ہے جو قتل کرنے والے، اس کا سپورٹ کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کسی بھی طرح سے، کسی بھی نوع سے خوش ہونے والے. لہذا جو ہے وہ یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے. اب یہ عنوان بہت حد تک ایک تاریخی ہے، ہسٹوریکل ہے، جس کے اندر اوتھینٹک، ان اوتھینٹک بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی. اس لیے ہم اصولی طور پر اب جو ہے وہ کچھ باتوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. پہلی بات تو ہو گئی، نہ ہم اس سے خوش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے اندر شریک ہے اور جس نے قتل کیا ہے، ان سب کا معاملہ اللہ کے حوالے، انہوں نے بہت غلط کام کیا. دنیا کے اندر یہ ناقابل معافی گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف دینے والا معاملہ ہے. بہر صورت اب آئیے ہم کچھ باتیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس حوالے سے دیکھیں. جہاں تک شہادتوں کا تعلق ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر
صحابہ کرام کے دور تک حضرت طفیل رضی اللہ عنہ جو آخری صحابی رسول ہیں اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اوپر، بے شمار شہادت صحابہ کی ہوئی ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 18 ذی الحجہ کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کی کس طرح سے مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے احسانات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے امت مسلمہ کے اوپر، اسلام کے اوپر۔ 50 دن کا آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے، کھانے کی کوئی چیز اندر جانے نہیں دے رہے، پانی پینے کے لیے جنہوں نے سب سے پہلا وقف کنواں وقف کیا تھا بھرپور پیسہ لگا کر، کیونکہ یہودی نے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی قیمت بہت لگائی تھی اور اس کو 2 قسطوں میں آپ نے خریدا۔ پہلے یہ کنڈیشن ہوئی ایگریمنٹ کے اندر کہ ایک دن یہودی پانی استعمال کرے گا، ایک دن مسلمان، تو اس کا 50% جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ اس نے لیا، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ اس نے، اللہ نے ایسی مصلحت پیدا کی کہ پورا کنواں بیچ دیا، اور آپ نے فری آف چارج، جبکہ کنویں کے پانی سے پیسہ وصولا کرتے تھے جو کنویں کے مالک ہوا کرتے تھے، فری آف چارج امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیا۔ کوئی جمعہ آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں گیا جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے کسی نہ کسی غلام یا لونڈی کو آزاد نہ کرایا ہو، کوئی جمعہ اگر رہ گیا تو میں نے اگلے جمعہ کو 2 غلاموں کو آزاد کیا یا غلام لونڈی کو آزاد کیا۔ بہرحال لمبی فہرست ہے۔ 18 ذی الحجہ کو مظلومانہ طور پر آپ کو شہید کیا گیا۔ کیا امت مسلمہ 18 ذی الحجہ کو اس کے آگے پیچھے ایسے کوئی دن دنیا میں مناتی ہے؟ اگر یہ بالفرض ان کیس اس طرح سے اگر منایا جائے تو پھر اس کا استحقاق عثمان بن عفان نہیں رکھتے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ذی الحجہ کے مہینے میں ہی مصلے کے اوپر امامت کرتے ہوئے فجر کی نماز کے اندر فیروز لولو نے آپ کے اوپر یکے بعد دیگرے کئی وار کیے، زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے۔ کھانا ڈالو پیٹ سے نکل جاتا تھا، دوا ڈالو پیٹ سے نکل جاتی تھی، اتنا زخمی کیا تھا۔ کئی بار آپ بے ہوش ہوئے، اور ہوتے 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 1 محرم کو 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اگر اس دن کو منایا جائے شہادتوں کے تو پھر اس کا استحقاق عمر بن الخطاب کو نہیں رضی اللہ عنہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ کون سا ایسا مہینہ آپ نکال سکیں گے جس کے اندر شہادت نہیں ہوئی ہے صحابہ کرام کی؟ تو پھر ایک مہینہ بھی ایسا نہیں باقی رہے گا سال میں جب ہم اس کا غم، اس کا سوگ نہ بنائیں۔ مگر اسلام کے اندر معاملہ یہ ہے کہ سوگ منانے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حق دیا، دائرہ متعین کیا، وہ ہے گھر والے ہیں جس کے 3 دن۔ رہا سوال کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، 4 مہینے اور 10 دن وہ عدت کے ایام گزارے گی، اس کے بعد نارمل لائف کے اندر آ جانا ہے، کیونکہ دنیا کا دکھ اور دنیا کا سکھ یہ دونوں کے دونوں چیزیں عارضی ہیں۔ جب غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی نہ صرف شہادت ہوئی بلکہ آپ کے جسم کو مسلح سے دوچار کیا گیا۔ مسلح کہتے ہیں کہ لاش کو بدنما بنا دینا، جسم کے اعضاء کاٹ دینا۔ حمزہ نے پیٹ کو چیر کر جو اس میں سے جو ہے کلیجہ نکال کر چبایا۔ یہ تمام کے تمام جو باتیں ہیں آپ اگر دیکھیں تو ایک سیریز ہے شہادتوں کی
جو صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے تعلق سے جب یہ 70 صحابہ شہید ہوئے تو اس کا بڑا صدمہ تھا صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرض تھا۔ مگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے جو نصیحت کی اہل ایمان کو کہ یہ جو دنوں کے الٹ پھیر ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ لوگ دنوں کے الٹ پھیر ہے جو اب لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں 70 کفاران قریش واصل جہنم ہوئے تھے، اور ٹھیک 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 سال سے زائد کے عرصے کے بعد 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نصیحتیں کرتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں سے انتخاب کرے، چن لے کچھ لوگوں کو ایز اے شہداء، کیونکہ جنت کے اندر ایک مرتبہ اور مقام نبیوں کی جنت ہے، اللہ نے اس کو ریزرو رکھا ہے نبیوں کے لیے، وہ جگہ تو فلفل ہوگی۔ اس کے بعد جنت کا ایک مرتبہ، ایک اسٹیٹس آخرت کا صدیقین ہے، تمام صدیقین کے سردار ابو بکر صدیق ہوں گے، ایک اسٹیٹس یہ ہے، سورہ حدید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چوتھا اسٹیٹس صالحین کا ہے، عام صالحین، اور ایک اسٹیٹس آخرت میں جنتیوں کا شہداء کا ہے، جن کے سردار حمزہ ابن عبد المطلب ہوں گے، سید الشہداء، اور جتنے نوجوان ہوں گے شہید جنہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی ہوگی، ان کی سرداری حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو ہوگی۔ تو وہ جگہ تو ویکینٹ رہے گی نا، خالی رہے گی، قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو چنتا رہے گا شہادت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، لَوَجِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ خالد بن ولید تمنا کیا کرتے تھے شہادت کی، مگر وہ اللہ کی تلوار تھی، وہ ٹوٹتی نہیں، اور ان کا پیغام ہے کہ بزدلوں کو جا کر میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو آج خالد بن ولید شہادت کی تمنا لیے چارپائی پر موت کا انتظار نہیں کرتا۔ عمر بن الخطاب کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سفید لباس پہنا ہوا ہے، بڑا جچ رہا تھا آپ کے اوپر۔ آپ نے کہا ہے عمر رضی اللہ عنہ، کیا نیا لباس ہے یہ؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، میں نے دھل کر اس کو پہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البس جدیداً، دعا دیا آپ کو، نیا پہنو، وعیش حمیداً، قابل تعریف زندگی بسر کرو، ومت شہیداً، اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی موت دے۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے آپ کے لیے۔ اللہ جس کو چنتا ہے اس کو ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ای سعادت بزور بازو نیست دان بخشت خدائے بخشندہ، یہ سعادت انسان کو اپنے کسی بلبوتے پر نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ جب تک سیلیکٹ نہ کرے۔ اللہ کسی کے مال کو قبول کرتا ہے، کسی کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ کسی کی جان کو قبول کرتا ہے، ان کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرتا ہے، وہ سعادت مند۔ اس کے لیے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ جو واصل جہنم ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو تکلیفیں پہنچا کر اللہ تعالیٰ چاہے گا دنیا کے اندر انہیں سزا دے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے۔ اور خود عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور مدینہ کے اندر نبی کے شہر۔ پھر کہتے میں سوچا کرتا تھا
کہ مدینہ تو دارالامن ہے، یہاں جنگیں تو نہیں ہو رہی، شہادت کے لیے جو محاذ ہے وہاں جانا ہوگا، اور آپ خلیفہ کی حیثیت سے مدینہ میں تھے، یہاں کیسے شہادت کی موت ہو؟ آپ دیکھیے مدینہ کے اندر ہی نہیں، مدینہ کا بہت بڑا دائرہ ہے دارالامن کی حیثیت سے اس شہر کا، اس کے اندر مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں وہ مصلی ہے جہاں پر اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، اس جگہ کے اوپر آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے اہل ایمان، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب کس طرح سے زندہ ہے، اس کا فیصلہ، اس کی وضاحت یا تو اللہ کرے گا، اللہ نے کہہ دیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، جب سمجھ نہیں ہے تو نہیں ہے، فل اسٹاپ، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا دے، اللہ کے رسول بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر پھر ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس روزی پا رہے ہیں، اندہ قریب کو پاس کو کہتے ہیں، اللہ کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کی وضاحت یوں بیان کی کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے بے شمار فضائل ہیں، اس کا خون کا قطرہ زمین کو ٹچ ہونے سے پہلے اللہ اس کو کئی انعامات سے سرفراز کرتا ہے۔ خون کے جسم سے نکلا ہوا ایک قطرہ زمین ٹچ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو کئی انعامات سے سرفراز کرتا ہے، بہت سی فضیلتیں۔ اس کے بعد اس کی روح کو فرشتے لے جاتے ہیں اور جنت کے اندر سبز رنگ کے پرندے ان کی پوٹ میں اس کی روح کو رکھا جاتا ہے، اور جنت الماوا میں سے وہ جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آ کر جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیل ہے، وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ میدان حشر کے اندر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ان کی خواہش پوچھے گا اور کچھ چاہیے، اور کچھ چاہیے، اور کچھ چاہیے۔ ایک طبقہ ہوگا جو کہے گا کہ ہاں اللہ ہماری خواہش تو ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ وہ تمام کے تمام طبقہ دھرتی کے اوپر جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی تھی، وہ ہوگا اللہ سے کہے گا ہماری خواہش ہے، ہماری شدید تمنا ہے کہ تو دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج، اور ہم وہ ٹیسٹ، وہ ذائقہ دوبارہ تیری راہ میں قتل ہونے کا چکھ سکیں۔ یہ مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دیا۔ اب بغیر اسباب کے تو شہادت ہوگی نہیں۔ عمر بن الخطاب کی شہادت کے لیے سبب فیروز لولو بنا، عثمان بن عفان کی شہادت کے لیے بلوائی ذمہ دار بنے، علی بن ابی طالب کی شہادت کے لیے کوئی ذمہ دار بنا، اسباب تو پیدا ہوں گے۔ اس اعتبار سے اب اس ماہ مبارک کے اندر اس شہادت کے مرتبے کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھنے کے بعد صحابہ کے معاملے کے اندر ایک مسلمان کو بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے، بہت سینسیٹیو، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا جو مرتبہ ہے، جو فضیلت ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا، اس کو اللہ کے نبی نے بیان کیا، اور اس کو خود صحابہ نے صحابہ کے مرتبے کو بیان کیا، کہیں اجتماعی طور پر، کہیں فردن 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 فردن۔ اور اسلاف نے اس معاملے میں آؤٹ لائنز دی، ان آؤٹ لائنز کے اندر
ایک یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے، سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آیت آئی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہے، تم نے جو کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے کیا کیا اس کے تعلق سے تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ مبادہ تاریخ کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس کے ایویڈنسز جو تاریخ کے حوالے سے ہیں، مستند، غیر مستند، صحیح، غلط، سب کچھ اس کے اندر مکس ہے۔ اس اعتبار سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کے تعلق سے جو کچھ ملا اس کے تعلق سے اس کی کامنٹری، اس کی وضاحت جو اسلاف نے کی، اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی پہلو سے جائیں، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جس کی زد جو ہے وہ صحابہ تک جا کر پہنچ جائے، جس کے نشانے کے اوپر صحابہ کرام آ جائیں۔ کیونکہ یہ موسم ہے، اس موسم میں موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سی چیزیں ہمارے موبائل کے اوپر کلپس کی صورت میں آتی ہیں، میسیجز کی صورت میں آتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو فارورڈ کرنے والے بنے بلا سوچے سمجھے، اور اس فارورڈ کیے ہوئے میسیج کی زد جو ہے وہ کسی صحابی رسول کے اوپر جا کر ڈرنا چاہیے۔ ساری حقیقت اللہ کو معلوم ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر ایک کے باریک سے باریک اعمال کو اللہ نے جمع کر رکھا ہے، وہ اچھے ہوں برے۔ اب اس حوالے سے صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ باتیں ہم اب سمجھیں، تاکہ ہمارے اندر اس عنوان کو لے کر ایک حساسیت آ جائے، ایک سینسیٹیوٹی مزید آ جائے۔ جس آیت کو ہم نے سنا سورہ آل عمران کی، اس کے تعلق سے امام بخاری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امتین، یہ پہلا جو امت کا بہترین گروہ ہے یہ صحابہ کرام ہے، اور یہ صحابہ کرام حوارین عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین تھے، ان کے جو سچے ساتھی تھے، ان سے بہتر ہیں صحابہ کرام۔ موسیٰ علیہ السلام کے 70 نقبا، موسیٰ علیہ السلام کے جتنے ساتھی تھے ان میں 70 جن کو لے کر آپ کو طور پر گئے تھے، یہ ان کے بہترین ساتھی تھے، ان سے بہتر ہیں صحابہ کرام۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے حوالے سے فرماتے شیخ ابن عثیمین، اور پوری کے پوری امت کا یہ سب سے بہترین گروہ ہے۔ یہ کمپیریزن کیا ہے شیخ ابن عثیمین۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت بخاری میں اور متعدد کتب احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ اسلام کا میرا زمانہ ہے، اس سے بہترین زمانہ قیامت تک نہیں آنے والا، جس میں نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس میں صحابہ کرام ہیں۔ یہ پہلی جنریشن اسلام کی، یہ سب سے بیسٹ، ٹاپ اور ٹاپ۔ ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا زمانہ جس میں صحابہ کرام ہیں اور تابعین ہیں۔ ثم الذین یلونہم، اب جس کے اندر تابعین ہیں اور تبع تابعین ہیں۔ یہ 3 ڈیوریشن اسلام کے سب سے بیسٹ ہے۔ اب مزید اب قرآن کے حوالے سے تو ہم جانتے ہی ہیں، قرآن مجید نے متعدد مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں مخصوص طور پر بھی کہا، مہاجرین کے تعلق سے کہا، انصار کے تعلق سے کہا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے فضائل قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان کیے۔ پھر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا بالعموم، اور ویسے بے شمار روایات صحابہ کی فضیلت میں اللہ کے نبی کی ہیں
عمومی طور پر صحابہ کی اور خاص طور سے کہیں ابو بکر صدیق کی فضیلت میں، کہیں عمر بن الخطاب کی فضیلت میں، کہیں عثمان بن عفان کی فضیلت میں، کہیں علی بن ابی طالب کی فضیلت میں، کہیں سعد بن ابی وقاص کی فضیلت میں، کہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، کہیں حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں. نواسے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں. اللہ کے نبی نے امت کو بشارت دی تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لے کر کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے سے، میرے اس نواسے کے ذریعے سے امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرے گا. وہ سال جو ہے وہ اجماع اور امت کے اتحاد کا سال ہوگا. بہت بڑا کارنامہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب اللہ کے نبی کے وہ احادیث جو صحابہ کی فضیلت میں ہے، قرآن کی آیات، اب صحابہ کرام نے جو صحابہ کے بارے میں ان جنرل کہا ہے اس کو لے کر یہ روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا فاصطفاه لنفسه وبرسالته. اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت کے لیے تمام کے تمام دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، بات اپیل کی اور تمام انسانوں کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین پایا تو رسالت اور نبوت کے لیے آخری آپ کو سلیکٹ کر لیا. ثم نظر قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر دوبارہ تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب اصحابی خیر قلوب العباد. تو صحابہ کرام کے دل کو سب سے بہترین دل والا پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کو چن لیا، نبی کے ساتھی بنا کر، صحابی بنا کر، وزراء بنا کر. یہ سلیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. کہیں لا علمی کے اندر ہم کوئی بات میسج فارورڈ کریں، کوئی بات کہتے ہیں اور اس کی عزت ان کے اوپر جا پڑے جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مسند احمد میں اور شرح السنہ میں روایت ہے. پھر ایک روایت عبداللہ ابن مسعود کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، بڑی پیاری روایت ہے، یہ بھی شرح السنہ میں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کانا مستنا فلیستنا بمن قد مات. تم میں سے جس کسی کو، تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جس کسی کو پیروی کرنی ہے، فٹ اسٹیپ کے اوپر چلنا ہے، جن کے راستے کے اوپر چلنا ہے، اس کو چاہیے کہ جس کا یہ ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم کے اوپر چلے جن کو موت آ گئی. ایک بات ہو گئی، بات پوری نہیں ہوئی. آگے کہتے ہیں فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمِنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. اس لیے کہ جو آدمی زندہ ہے وہ فتنے سے معمول نہیں ہے. آپ اس کو بہت نیک سمجھتے ہیں، بہت صالح سمجھتے ہیں، نہ جانے کب فتنے میں مبتلا ہو جائے، شیطان کی لپیٹ میں آ جائے. اس کی مثال تاریخ انسانی نے دیکھی ہے. زندہ کے اوپر ہمیشہ فتنے کا اندیشہ رہتا ہے، لاحق رہتا ہے. اور مرنے والوں میں سے ان کی پیروی کرو، مگر یہ جنرل نہیں ہے، اسپیسیفک ہے. وہ کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا سے چلے گئے. اور وہ کون ہے؟ صحابہ کرام. کانوا، وہ تھے، واللہ، اللہ کی قسم. وہ کیسے تھے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کانوا واللہ افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے. وَأَبْرَحَ قُلُوبًا، دل ان کے بہت نیک تھے. پہلی روایت میں بھی دل، یہاں بھی دل. ہاں، سوچنے سمجھنے میں فرق ہو کر غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. ان کے دل نیک تھے. اسی بنیاد پر اسی مہینے کے اندر صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے تنازعات کو سپریڈ کیا جاتا ہے. اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. وہ ان کے اجتہادات تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو لے کر محدثین نے اس کا ایک باب، ایک کتاب قائم کی، مشاجرات صحابہ، مگر ہمیں احترام کے ساتھ میں اس کو لے کر جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بنیاد کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے، ان کے دل بڑے نیک تھے، وَآمَقَهَا عِلْمًا، علم میں وہ بہت عمیق تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کی تعلیم اور تربیت کے لیے خود جبریل آئے ہیں، ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، علم میں بہت عمیق اور گہرے تھے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور بہت کم تکلف والے تھے، ان میں بناوٹ نہیں تھی، کھڑے تھے، برتن کو جہاں سے ٹھوک کر دیکھو ایک ہی آواز۔ قوم، وہ ایسی قوم تھی، اختارهم اللہ لصحبۃ النبی ولاقامۃ دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھی بنا کر ان کا انتخاب کیا تھا، اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ فَعَرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی فضیلت کو جانو کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کے مرتبہ کیا ہے، اس کا علم حاصل کرو، ان کی قدر و منزلت کا علم حاصل کرو، اس کو پہچانو۔ وَاتَّبَعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، اور ان کے راستے کی، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ، اور ان کے اخلاق، ان کی عادتوں کو بڑی مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو اور تھام لو۔ وَدِينَهُمْ، اور ان کے دین کو تھام لو جس دین کے اوپر وہ لوگ چلے تھے۔ وَإِنَّهُمْ كَانَ عَلَى الْهُدِيِ الْمُسْتَقِيمِ، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے صراط مستقیم کے اوپر تھے، سیدھے راستے کی ہدایت کے اوپر تھے۔ تو اس معاملے میں ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر ابتدا سے لے کر اب تک جو باتیں ہم نے سنی، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے تعلق سے قرآن میں سورہ برات میں آیت ہے، اللہ نے ان مہینوں میں کیا کرنا ہے اس کا اللہ نے حکم دیا۔ امن و امان رکھو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، گناہوں سے بچو۔ نمبر 2، اس ماہ مبارک کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے۔ 10ویں تاریخ کا محرم کے مہینے کے روزہ اور اس کے ساتھ نبی کو ملانا، فضیلت اس کی ہے، نبی کا موقع نہ ملے تو 10 کے ساتھ 11 کو ملانا۔ منشا اس کا یہ ہے کہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ پھر ہم نے دیکھا شہادت کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے، اللہ جس کو سلیکٹ کرتا ہے اس کو شہادت میسر آتی ہے۔ اللہ کے نبی کی خواہش کو دیکھا، عمر بن الخطاب کی خواہش کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھا، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ ہم نے مختصر طور پر دیکھا۔ ہر ایک کے لیے یہ منصب اور منزل اور مقصد یہ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ پھر صحابہ کی فضیلت کو قرآن کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے دیکھا۔ اس معاملے میں ہمیں سینسیٹیو رہنا چاہیے اور کسی بھی چیز کو سن کر کچھ کہنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، اور کوئی بھی میسج فارورڈ کرنے سے پہلے، کلپ کو فارورڈ کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اس کو تحقیق اور تفتیش کرنی چاہیے کہ مبادا ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ رہا سوال اس کا کہ ایک ماحول ہوتا ہے، ایسے ماحول کو ہمیں اپنی طرف سے کوئی طاقت نہیں دینا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو گالوں پر تپاچے لگاتی ہے، بالوں کو کھولتی ہے، گریہ وزاری کرتی ہے، آوازاری کرتی ہے، آہو بکا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح ہوا تو عورتوں کی بیعت لی، ان بیعت کے اندر الفاظ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ عورتیں اللہ کے نبی کے سامنے عہد کرتی تھیں، شہادت دیتی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اس کے رسول ہو، اور مقدور پر حد تک ہم آپ کی اطاعت کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہتان نہیں باندھیں گی، چوری نہیں کریں گی،
چغل خوری نہیں کریں گی، ماتم نہیں کریں گی، نوحہ نہیں کریں گی. ان ساری کنڈیشنز کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوتے تھے. تو اس طرح کا جب ماحول ہم دیکھیں تو اس طرح کے ماحول ہم وہاں کھڑے رہ کر دیکھ کر اس کو پروموٹ نہ کریں، اس کو طاقت نہ دیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن اور احادیث اور علم کی روشنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.